درود شریف زیادہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ زیادہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کی بہت ہی پیاری دعا ہے۔ نہ صرف دعا بلکہ محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا فوائد و برکات کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن مجید میں اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ پیارے دوستوں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو دراصل ہم ایک بہت ہی قیمتی عمل میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالی بھی اپنی شان شان کرتے ہیں اور اس کے پاک فرشتے بھی۔ تو اس طرح ہم اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی برکت سے ہم پر بے پناہ رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تاہم یاد رہے، اللہ کا سلام بھیجنے کا مطلب ہے رحمت بھیجنا، اور فرشتوں کے سلام بھیجنے کا مطلب ہے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اور فرشتوں کے صلاۃ و سلام کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے اس عمل کی خوب اہمیت معلوم ہوتی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے بڑے محسن اور انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ تھے۔ اس لیے آپ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام بھیجا جائے۔ اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا فرض ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک ہی مجلس میں کئی بار کیا جائے تو کیا ایک بار صلاۃ و سلام بھیجنا کافی ہو جائے گا یا ہر بار کہنا ضروری ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھنا واجب ہے۔ مشہور مفسر علامہ قرطبی نے اسی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس کو محروم ہی رکھے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک بار صلاۃ و سلام پڑھ دینا کافی ہے۔ اسی طرح نماز میں جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ وہ سنت یا مستحب ہے۔ امام شافعی کے یہاں واجب ہے۔ سلام تو ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن صلوات کا لفظ صرف انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضمنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب یا امت مسلمہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، کثرت درود شریف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کی برکت سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا۔ آپ سوچیں، ایک چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی میں 10 برکتیں لاتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا اور آپ کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، تو کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ بلا شبہ درود شریف بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ جب آپ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ دعا مانگیں، درود کے ساتھ مانگیں، کیونکہ درود شریف کے ساتھ شروع اور ختم کرنا اسے اور بھی زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگ مانگ کر تھک گئے، مگر وہ اثر جو دیکھنا چاہتے ہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اپنی دعا کے اول و آخر درود شریف لازمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ یہ آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے گا اور انشاءاللہ جلد قبول ہوں گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلسل پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری آ کھڑی ہوتی ہے، ایک ذہنی بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں تو اس سے نجات کے لیے درود شریف پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا پریشانی اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو پیارے دوستوں، اس تناظر میں علماء کرام درود شریف کو پریشانی اور غموں کے خلاف ایک ڈھال قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں گی، مشکلات سے راحت محسوس ہوگی اور آپ کا دل ایک دم ہلکا پھلکا محسوس ہوگا۔ لہٰذا اگر زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے،
ذہنی تناؤ کا سامنا ہے یا کسی بھی پریشانی سے بوجھل محسوس کر رہے ہیں تو درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک بڑا مؤثر علاج ہے۔ اسے کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سکون اور آسانی کیسے آتی ہے۔ ویسے بھی جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہیں، پلک جھپکنے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اب ذرا تصور کیجئے، جب اللہ کی گناہوں سے پاک اور نورانی مخلوق آپ کے لیے دعا کرتی ہے تو کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ بلا شبہ ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پاک سے آپ دل سے دعا مانگنے والے کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی یہ پاک و صاف نورانی مخلوق آپ کے حق میں دعا کریں تو اس مقصد کے لیے آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ یہ آپ کی طرف سے آسمانی وکیلوں کی طرح ہے، تو اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے؟ کثرت درود شریف کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب نصیب ہوتا ہے، دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر جاتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ دل کو نرم، عشق رسول سے مزین اور اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں رہنمائی کی روشنی بن جاتی ہے جو آپ کو راست بازی اور اللہ کے قرب کی طرف لے جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، درود شریف کے انعامات ہمارے گمان سے باہر ہیں، ہم اس کی برکات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ المختصر یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے، فرشتوں کو پاس لاتا ہے اور آپ کی زندگی کو سکون سے بھر سکتا ہے۔ تو آج بلکہ ابھی اسی وقت درود شریف کو اپنے دن کا باقاعدہ حصہ بنانے کی نیت کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں، پھر دیکھیں کہ یہ آپ کی زندگی کو کیسے بدلتا ہے۔ درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے آپ پڑھ لیجئے، لیکن اگر افضل ترین درود شریف کی بات کی جائے تو درود ابراہیمی افضل ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بہرحال آپ جو بھی درود پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ کو درود السلام پڑھنے والوں کے واقعات سناؤں تو ویڈیو طویل ہو سکتی ہے، لیکن ایک آدھ واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ درود السلام کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو ذر تشریف لائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، کیا تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ابو ذر آسمانوں میں زمین سے زیادہ مقبول ہیں، اس کے 3 اعمال نے رب کریم کو بہت خوش کیا، ایک تو تواضع انکساری، دوسرا سورہ اخلاص کا کثرت سے پڑھنا، اور تیسرا حد سے زیادہ درود پاک کا پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف پڑھنے کے فائدے لامتناہی ہیں۔ یہ صرف برکتوں کے حصول کے بارے میں نہیں ہے، یہ نبیوں کے نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا رشتہ استوار کرنے کے بارے میں ہے جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، بوجھ کو ہٹاتا ہے اور آپ کو اللہ اور رسول کے قریب لاتا ہے۔ درود شریف بہت مبارک عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو درود السلام کی کثرت کروانے کے لیے، ذہنی و قلبی طور پر تیار کرنے کے لیے آپ ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ اگر آپ نے درود شریف پڑھا تو اس سے آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑا۔ یاد رکھیے، درود السلام فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ اس کی برکت سے مشکلیں آسان ہوتی ہے، روحانی و جسمانی شفا ملتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، دکان و مکان میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا کثرت سے درود شریف کا ورد کریں اور تسلسل سے کریں، اس کے عادی بن جائیں اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔